جو بھی قیامت تک غلام اس سے محبت کرتے رہیں گے اس سے بھی محبت فرما. ایسے نواسے کو شہید کر دیں, انہیں بھوک و پیاس میں مبتلا کر کے انہیں پریشان کریں, انہیں ایذائیں پہنچائیں. اس کا مطلب یہ قہر الہی کے ضرور وہ شکار ہوں گے, غضب الہی کے ضرور وہ مستحق ہوں گے. ایسے لوگ بدبخت ہیں جو رسول پاک کو ایذا پہنچائیں اور رسول پاک کو ایذا پہنچا کر اللہ رب العزت کے غضب کے شکار ہوں. مسلمانوں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کو, ان کے اہل بیت کو, ان کے ساتھ غلاموں کو ایک لمبی تفصیل کے ساتھ انہیں بلا کر اس طرح پریشان کر کے, اس طرح مشقت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر کے اور انہیں بے دریغ شہید کرنا, یہ بدبختی ہی کی علامت ہے. یہ آدمی کو غضب الہی کا شکار ہونے ہی کی علامت ہے. ورنہ امام علی مقام کا حال تو یہ ہے, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, تین ہست حسین, بی پناہ ہست حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین. امام علی مقام بادشاہ کا نام ہے, شہنشاہ کا نام ہے, دین کا نام امام حسین ہے, دین کی حفاظت کرنے والے کا نام امام حسین ہے. حضرت امام حسین نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کلمہ کی بنیاد ہے امام حسین. مسلمانوں, کربلا کا واقعہ جو پیش آیا, سینکڑوں سال پیشتر یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ کی حقیقت ہی یہی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے بھلا دیا جائے. کچھ دن واقعات کو یاد رکھا جاتا ہے, پھر اسے محو کر دیا جاتا ہے, پھر اسے کوئی سنتا سناتا نہیں. طرح طرح کے حادثات جو دنیا میں پیش آئے ہیں, آپ کے خاندان میں پیش آئیں, کسی علاقے میں پیش آئیں, کسی بھی جگہ واقعات جب پیش آتے ہیں, حادثات اور واقعات کی حقیقت ہی یہی ہوتی ہے کہ چند دنوں تک ان حادثات کو یاد کیا جاتا ہے, اسے محفوظ رکھا جاتا ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے, مگر پھر اس کے بعد اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا. آپ کے خود اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنی آبادی میں دردناک واقعہ پیش آ جائے, ایک بڑا سا گھر گر جائے, سینکڑوں لوگ دب جائیں, ایک خاندان کے سارے لوگ شہید ہو جائیں, چند دنوں تک یاد کیا جاتا ہے, پھر اسے ان کے خاندان ہی کے لوگ تذکرے میں نہیں لاتے, اسے یاد نہیں کرتے, کیونکہ واقعات و حادثات کی فطرت ہی یہی ہے, اس کی حقیقت ہی یہی ہے کہ کچھ دنوں تک یاد کیا جائے پھر بھلا دیا جائے. مگر تعجب ہے واقعات کربلا پر, حادثات کربلا پر, کہ اسے سینکڑوں زمانے سے یاد کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یاد کیا جاتا ہے. خصوصیت کیا ہے؟ وہ بھی ایک واقعہ تھا, وہ بھی ایک حادثہ تھا, وہ بھی ایک تاریخ ہے. ظلم و جبر کی ایک مثال پیش کی لوگوں نے, اہل بیت مصطفیٰ کو, دیگر غلاموں کو شہید کیا, یہ بھی ایک بڑا حادثہ تھا, ایک بڑی تاریخ, ایک بڑا واقعہ تھا. لیکن اسے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ بار بار مسلمان اسے یاد کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے, اسے پڑھتا ہے, اس سے محظوظ بھی ہوتا ہے, غمزدہ بھی ہوتا ہے اور عبرت اور درس بھی حاصل کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ دوسری تاریخوں کو نہیں یاد رکھا جاتا, دوسرے واقعات و حادثات کو نہیں دہرایا جاتا, مگر واقعات کربلا کو بار بار دہرایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ جو بزرگوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے, عام واقعات جو رونما ہوتے ہیں, عام حادثات جو رونما ہوتے ہیں, وہ اتفاقی ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اچانک واقعہ پیش آیا, اتفاقاً پیش آیا, اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی غرض و غایت نہیں ہوتا. اچانک اور تارتن کوئی واقعہ پیش آتا ہے, واقعہ پیش آ گیا, دردناک ہے, یاد کر کے اسے پھر بھلا دیا گیا. لیکن کوئی حادثہ اس لیے پیش آئے, کوئی واقعہ اس طرح رونما ہو جو کسی نظام کے برپا کرنے کے لیے ہو, کسی چیز کے تقدس کی حفاظت کے لیے ہو, دین کی محافظت کے لیے ہو, شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہو, شریعت کی پاسبانی کے لیے ہو, حق و صداقت کا علم بلند کرنے کے لیے ہو, دین کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے ہو, ایک عمدہ نظام پیش کرنے کے لیے ہو, ایک طور طریقہ بتانے کے لیے ہو, ایک درس کے لیے ہو, تو اس واقعہ کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. تاریخ کربلا اور واقع کربلا ایک مکمل نظام بتانے کے لیے پیش آیا, ایک مکمل ضابطۂ حیات سکھانے کے لیے پیش آیا, ایک دین کے تحفظ کا طریقہ بتانے کے لیے پیش آیا, صبر و استقلال کی مثال پیش کرنے کے لیے پیش آیا, آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے پیش آیا. اس لیے اس واقعہ اور تاریخ کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. اب اس پر اگر یہ غور کیا جائے کہ لڑائیاں تو دین اسلام میں, تاریخ اسلام میں بہت ہوئیں, بہت جنگیں ہوئیں, بہت ساری جنگیں آپ تاریخوں میں پڑھتے ہیں یا کبھی سنتے بھی ہوتے ہیں. جنگ احد کا واقعہ ہو, جنگ بدر کی تاریخ ہو, جنگ حنین ہو, جنگ تبوک ہو, غزوہ خندق ہو, بہت سارے غزوات پیش آئے, بہت سارے سرایا پیش آئے, بہت ساری جنگیں تاریخ اسلام میں ہیں. لیکن میرے اپنے خیال میں باضابطہ ان جنگوں کی تاریخ بیان نہیں کی جاتی, نہ ان کے تاریخ کے لیے بس
عزم کا انعقاد کیا جاتا ہے. یکا یک کوئی کسی چیز کے لیے کچھ بتانے کے لیے بیان کر دے وہ الگ بات ہے کہ جنگ احد چھیڑ دیا گیا, تاریخ بدر پیش کر دی گئی, جنگ حنین کے تاریخ کو بیان کر دیا گیا, لیکن باضابطہ اس تاریخ کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جنگ احد کی تاریخ بیان کی جائے گی, جنگ بدر کی تاریخ بیان کی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ تاریخ کربلا کو بیان کرنے کے لیے یہ بھی ایک جنگ تھی, اس کے لیے باضابطہ اہتمام کیا جاتا ہے, مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, کئی روز لوگ بیٹھتے ہیں, تواصل کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور لوگ اسے سناتے بھی ہیں. اور جنگیں بھی اسلام میں ہوئی مگر ان کے لیے اس طرح محفلوں کا انعقاد نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اور جنگیں جو دین اسلام میں رونما ہوئیں, وہ چاہے جنگ بدر ہو, حنین ہو, تبوک ہو, خندق ہو, یرموک ہو, جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ جنگیں واضح تھیں, پوری دنیا جانتی تھی اسلام و کفر کے بیچ وہ جنگ تھی, ایمان والوں اور مشرکوں کے بیچ وہ جنگ تھی. وہ جنگ واضح تھی, ایک طرف شرک کرنے والے ہیں, ایک طرف کفر کرنے والے ہیں, ایک طرف اہل ایمان ہیں. واضح ہے مشرک ہیں, ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, واضح کافر ہیں, یہ دین کے مخالف ہیں. لیکن جنگ کربلا جو رونما ہوئی وہ جنگ کربلا میں فرق کرنا بہت دشوار تھا. اس طرف بھی اذان دینے والے ہیں, ادھر بھی اذان دینے والے موجود ہیں, ادھر بھی داڑھی والے ہیں, سامنے بھی داڑھی والے ہیں, ادھر بھی اسلامی لباس پہننے والے ہیں, ادھر بھی اسلامی لباس پہننے والے ہیں, ادھر بھی نمازوں کا ادا کرنے والے ہیں, ادھر بھی نمازوں کا ادا کرنے والے ہیں. اس کو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ ہر نماز پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا. جو قرآن کی تلاوت کرے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنا ہی ہو, جو نمازوں کو قائم کرے وہ ضروری نہیں کہ اپنا ہی ہو, جو روزوں کا اہتمام کرے وہ ضروری نہیں کہ اپنا ہی ہو. نماز و روزے کا اہتمام کرنے والا اگر شریعت پہ صحیح معنوں میں گامزن ہے, رسول پاک کی سنتوں کا عامل ہے, ان کے احکام کا پابند ہے, اگر اہل بیت مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے, صحابہ کرام کی عظمت کو دلوں میں بٹھائے ہوئے ہے, اس طرح اگر نماز و روزے کرتا ہے تب وہ اپنا ہے, اگر ایسا نہیں تو اپنا نہیں ہو سکتا. تاکہ بعد میں فیصلے کیے جا سکیں کہ مستقبل میں اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ اس لباس میں آ جائیں, نماز کے نام پر گمراہ کریں تو آپ گمراہ نہ ہو, روزے کے نام پر گمراہ کریں تو آپ گمراہ نہ ہو, تلاوت کے نام پر آپ کو گمراہ کریں تو انہیں اپنا نہ سمجھیں. جس سے سمجھ میں آتا ہے تاریخ کربلا, جنگ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے ہر نماز پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا, ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا اپنا نہیں ہوتا, ہر مسجد بنانے والا اپنا نہیں ہوتا. اپنا وہی ہوتا ہے جو رسول پاک کے فرامین پر مکمل عمل کرنے والا ہوتا ہے, ایمان کے تقاضوں کے مطابق مکمل عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے. حقیقت میں اہل ایمان وہی ہوتا ہے جو مذہب اہل سنت کے معمولات و مراسم پر قائم رہتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. اور اس دور پرفتن میں مذہب اہل سنت جس کی ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے, اس مسلک پر جو قائم رہ کر اب وہ نماز پڑھتا ہے, اب وہ روزے رکھتا ہے, اب وہ زکات دیتا ہے, اب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اپنوں میں سے ہے, ورنہ ہر شخص اپنوں میں سے نہیں ہوتا. مسلمانوں اس لیے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ امام حسین کو جو باغی کہتے ہوں, اہل بیت مصطفیٰ سے جو عداوت رکھتے ہوں, صحابہ کرام کی جو توہین کرتے ہوں اور اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کریں, حسینی انہیں ایمان والا کبھی نہیں مان سکتا. اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والا انہیں مومن کبھی نہیں مان سکتا. صحابہ کرام سے الفت رکھنے والا انہیں صاحب ایمان کبھی نہیں مان سکتا. جو اس طرح کے بکواس بکتے ہوں, یزید کو امیر المومنین کہتے ہوں, امام حسین کو واجب القتل کہتے ہوں, معاذ اللہ اسے انہیں باغی کہتے ہوں, اس طرح غلط جملے کہنے والے چاہے جس لباس میں ہوں, قرآن نہیں ہمیشہ سر پہ قرآن رکھ کے بیٹھے ہوں, ہمیشہ مسجدوں میں ہی رہیں, مگر ان کے خلاف اگر ان کا عمل ہے, ان سے محبت نہیں ہے, نبی کے حکام بتائے ہوئے راستے پر وہ نہیں چلتے تو اہل ایمان نہیں ہو سکتے, وہ ہمارے ساتھ رہنے والے نہیں ہو سکتے. اعلیٰ حضرت سرکار تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فرقے تو بہت ہوں گے, بہت لوگ دعویٰ کریں گے ہم ناجی ہیں, ہم نجات والے ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم سچ پر ہیں, مگر حقیقت یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اس لیے اہل سنت و جماعت پر آپ قائم رہیں, اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کریں, اصحاب رسول کی تعظیم کریں, جن جن لوگوں کی عظمت کا ذکر ہے ان کی عظمت کے قائل رہیں, اور جس جس طریقے پر چلنے کو بتایا گیا ہے آپ اس طریقے پر زندگی گزاریں. امام عالی مقام سے محبت کریں, اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کریں, صحابہ کرام سے محبت کریں, تمام شہداء اسلام سے محبت کریں, اور علماء اہل سنت کے دامان کرم سے وابستہ رہ کر زندگی گزاریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. استغفر اللہ
اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔